آج 11 سال ہو گئے ہیں 16 دسمبر بیک ان 2016 جو واقعہ ہوا اے پی ایس کے شہیدوں اے پی ایس اسکول کے بچوں کے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ دن رہے گا ہمیشہ 16 دسمبر تمام پاکستانیوں کے لیے، اور 11 سال ہو گئے اے پی ایس کے شہیدوں کو۔ یہ بھی ہوا کہ ان کا خون جو ہے وہ رنگ لایا، اور پھر چن چن کر اس واقعے کے ذمہ داروں کو اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا۔ مگر یہ ہے کہ وہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، مگر ہر 16 دسمبر جو ہے ان کی لواحقین کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے ایک بڑا مشکل دن ہے۔ اور یہ واقعہ جب ہوا تو اس سے بڑی جڑی ہوئی کہانیاں مجھے یاد آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے تو جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ ایک ان شہداء کو ٹربیوٹ دینے کے لیے اور ایک جو زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے فوری طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سانگ بنایا جائے۔ وہ سانگ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ساحر علی بگا سے رابطہ کیا جاتا ہے، جی بالکل۔ اور انہیں فوری طور پہ راول پنڈی بلایا جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی کہ وہ مناظر جو تھے سی سی ٹی وی، وہ موسیقار ساحر علی بگا کو چند مناظر دکھائے جاتے ہیں، چند سیکنڈ ابھی وہ دیکھتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، جس طریقے سے ان معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ وہ مناظر، وہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس پہ کوئی چیز بنائیں، کمپوز کریں۔ مگر وہ اتنا جو ہے وہ مشکل تھا ساحر علی بگا جیسے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا یا حالت خراب ہوئی۔ پھر وہ یہ ساحر علی بگا نے مجھے آپ لاہور جانے دیں، مجھے آج کی رات دیں، میں صبح تک چیز بناؤں گا۔ انہیں پھر لاہور بھجوایا جاتا ہے، وہ لاہور آ جاتے ہیں۔ ان بٹوین وہ کمپوز کرتے ہیں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ یہ اے پی ایس کے شہیدوں کو ایک ٹربیوٹ تھا، ان 140 کے قریب شہیدوں کو، جن میں بچے اور کچھ اساتذہ بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جب وہ بناتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں میجر ریٹائرڈ ہمارے دوست تھے، ابھی نام ذہن میں آ جائے گا، وہ اس کے شاعر تھے۔ وہ جب کمپوز کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑے سنگر سے رابطہ کیا جاتا ہے جن کی جو ووکل ٹون ہے جی وہ ایکسکیوز می۔ جو ہے بچوں سے تھوڑا سا ملتا جلتا وہ ٹون دیکھتے ہیں۔ اس شخص سے جب رابطہ کیا جاتا ہے اور اس تمام تر یہ صورتحال جب اس سنگر کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں گاؤں گا۔ لیکن ساحر علی بگا چونکہ یہ مناظر جو تھے ان کی کچھ فوٹیجز دیکھ آیا تھے، اب ساحر علی بگا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا، اور ایک بڑی اس کے اندر ایک ظاہر ہے کہ ایک تکلیف تھی کہ نہیں یہ تو ہر حال میں کرنا ہے۔ تو پھر اچانک فیصلہ ہوتا ہے اس کو تیار کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈیو میں ریہرسل کرتے ہوئے، وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا جو ہے اذان وہ یہ گائے گا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹا بچہ تھا اور اتنی پریکٹس میں تو تھا کہ اسے اگر کوئی سانگ یا ترانہ دے دیا جائے تو وہ گا سکتا تھا۔ اب ایک بچے کا ٹون چاہیے تھا، اور پھر کچھ بچے کورس میں اور کچھ ٹیکنیکلی پھر اس کورس کو بڑا کرنا۔ رائٹ۔ تو پھر اذان ساحر علی بگا نے یہ سانگ گایا، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ پھر وہ فوری طور پہ اسکولس کے بچے جو ہیں وہ جمع کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اسے شوٹ کیا گیا اس سانگ کو، اور اس طرح یہ ترانہ بنا۔ اور پھر ایک اور ترانہ اے پی ایس کے شہیدوں کے لیے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے،
یہ بھی سارے بگا نے کمپوز کیا. ویری نائس. اور اسی اذان علی اور گریٹ ان میسج. بچوں نے ایک میسج جو تھا یہ ریکارڈ کیا. تو یقیناً وہ جو تھا ایک مرہم ہی ثابت ہوا. یہ جو ترانے تھے دونوں نیشنل سانگز آپ کہہ لیں اے پی ایس کے شہیدوں کے، تو یہ جو ہے وہ ریلیز کیے گئے. اور ایک بڑا وہ مشکل فیصلہ تھا، بڑا مشکل ٹائم تھا. اسی طرح کا یہ وقت تھا جس طرح ان بچوں کی ماؤں پر جو گزر رہی تھی، پیرنٹس پر جو گزر رہی تھی، اور اس وقت پورا پاکستان جس کرب میں اور جس تکلیف میں مبتلا تھا. اسی طرح کا کرب اور تکلیف جو ہے نا اس سانگ کو تیار کرتے ہوئے اس اسٹوڈیو کے اندر اور اس جو ہے نا آرگن کے کالے اور سفیدوں پہ ایک اداسی، افسردگی اور غم کا ماحول تھا. لیکن وہ کیا اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اب یہ ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں. اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان نے اے پی ایس کے شہیدوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے. میاں شہباز شریف نے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہم ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے مستقبل کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. دل خراج ثانیہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا جس نے ہمارے دلوں کو غم سے بھر دیا مگر ہمارے حوصلے پست نہ کر سکا. اے پی ایس کے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں ہمیشہ ہماری قومی یادداشت کا حصہ ہیں، اور پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانے کا حقیقی انصاف ہے. پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ہم ان کے صبر و استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں. آج جب پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے ناسور کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو سانحہ اے پی ایس ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی. ریاست، سیکیورٹی ادارے اور عوام متحد ہو کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. آج ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے تحت پوری قوت کے ساتھ بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے دی گئی یہ عظیم قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر دے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حالیہ واقعہ جو ہے باجوڑ میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں نے جو حملہ کیا ہے اس پہ بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پولیو ٹیم کے تحفظ پر مامور پولیس اہلکاروں کی شہادت اور ایک شہری کے زخمی ہونے پر وزیر اعظم نے اظہار افسوس کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی کہ شہید کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا ہے. وزیر اعظم کی زخمیوں کی جلد صحت یابی اور تخریب کاروں کی جلد از جلد شناخت اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے. قوم کے لیے انسداد پولیو کی اہم خدمت سر انجام دینے والوں پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے. ملک سے پولیو کے خاتمے تک پولیو مہم تحریک کے ساتھ جاری رہے گی. اور ایک تقریب ویسے تو ملک بھر میں اے پی ایس کے شہیدوں کے لیے جو ہے وہ تقریب اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ ایونٹس ہوئے. پیپلز پارٹی نے لاہور میں جوہر ٹاؤن میں جو ہے اے پی ایس کے شہیدوں کی یاد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا. تقریب کا اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل میر نے کیا. سانحہ اے پی ایس کے شہید طلباء اور اساتذہ کے لیے فاتحہ خوانی کے بعد شمع روشن کی گئی. تقریب میں مجید غوری، شہباز درانی، حاجی رفاقت، طارق چودھری اور دیگر نے شرکت کی. اور سانحہ 16 دسمبر کے عوامل پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. فیصل میر اور ضیاء نے سیاست میں مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا، دلیل کی جگہ اسلحہ نے لی، جس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی بڑھی. اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی کی تقریب کا حوالہ. ہمارے مدارس میں آج بھی جنت کا لالچ دے کر معصوم نوجوانوں کی تربیت کی جاتی ہے. اس طرح کی گفتگو بھی انہوں نے وہاں پہ کی. اور بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. مجید غوری، فیلڈ مارشل اعظم منیر، محکمہ تعلیم کو آج کے روز تمام تعلیمی اداروں میں یہ دن بطور یوم سیاہ منانے کی ہدایت کریں. بھارت اب پیپلز پارٹی کے خلاف فلمیں بنا کر زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور تقریب کے آخر میں جو ہے نا وہ شہیدوں کے لیے دعا کی گئی. اور ویسے جو ہے اس دن پہ صدر پاکستان
بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، جی وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ، تمام نے اس دن کے حوالے سے اپنے اپنے پیغامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے. ان کا میری نظر سے گزرا نہیں ہے، نہ ہی جو ہے ان کا میڈیا سیل جو ہے ہمارے رابطے میں ہے کہ وہ ہمیں کوئی اپڈیٹ کرے اور بتائے اس طرح کی چلیں صورتحال.